اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں میاں بیوی کے بارے میں بتاؤں گی کہ شوہر پر بیوی کے حقوق کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے اور گھر کی خوشحالی میں شوہر کا کردار کتنا اہم ہے۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ گھر کو امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں شوہر کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نہیں نبھائے گا اور بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں خوشیوں کے پھول کیسے کھلیں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بیویوں کے حقوق سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ارشاد باری تعالیٰ عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، حقوق زوجیت میں عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں وہ تمام حقوق بھی اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس پر ہیں، اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع موافق۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت اور بہترین سلوک خاوندوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح بیویوں پر ہر اس جائز کام میں خود خاوندوں کی اطاعت واجب ہے جس کا وہ حکم انہیں دیں۔ بہرحال شرعی اور اخلاقی ہر لحاظ سے بیویوں کے حقوق بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور شوہر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرنے اور جائز خواہشات پر پورا اترنے کی بھی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بن سنور کر رہے، اسی طرح اسے بھی بیوی کی فطری چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دلجوئی کے لیے لباس وغیرہ کی صفائی ستھرائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، خواہ وہ زبان سے اس بات کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ سرکار مدینہ حضور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو اور اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی۔ پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی چیز تیل کنگھی نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے۔ ایک اور شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے۔ طہارت و صفائی کے حوالے سے خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بھی بے مثال اور قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا شوہریہ بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب کا شان اقدس میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب میراث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی میلی کچیلی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن سر میں تیل لگانا پسند فرماتے تھے اور فرماتے کہ اللہ عز و جل میلے کچیلے بکھرے ہوئے بال والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شوہر کو طہارت و صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور حتی الامکان اپنی بیوی کی توقعات پر پورا اترنے اور اس سے حسن سلوک روا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی شاہراہ حیات پر کامیابی سے گزرے آئے۔ بیویوں کے حقوق میں شوہروں کو نصیحت کے مدنی پھول پر مشتمل 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کروں گی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ لا یفرق مؤمن مؤمنات ان کارہ منہا خلقا رضی منہا آخر،
کوئی مسلمان مرد شوہر کسی مسلمان عورت بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت بھی ناپسند ہو تو دوسری تو پسند ہوگی۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس تم عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔